كل من عليها فان يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى لاختلاف النيات ولا يعز عنه معاصي العباد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه لا يضاع في حكمه. يصف من يشاء بما يشاء كيف يشاء يرحم ما يشاء كيف يشاء. تعذب المسيئين عدل وعفو. تفضل. ونشهد أن محمد سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا ومن دخل فعنا ظل وركب. وصي عباد الله باتصام بالتقوى فإنه العبد المتين ورث الأسقى. ومبادرتكم الموت قبل علو عدة الأمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل وإن تفروا منه وكنتم في برد مشاهدة. الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا سألك عبادي أني فإني قریب. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے انسان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو عزیزان محترم، اس ماہ میں کئی مناسبتیں ہیں. ایک مناسبت چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت و سعادت کی تاریخ ہے، اور دوسری مناسبت شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخ ہے. اور پوری دنیا میں 13 جمادی الاولیٰ سے 3 جمادی ثانی تک ایام فاطمیہ منایا جاتا ہے. شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر ہوتا ہے. اور تیسری مناسبت یہ ہے کہ اسی مہینے میں رسول اکرم کی رحلت کے بعد یعنی 11 ہجری کو رسول اسلام کی رحلت ہوئی، اور اسی مہینے میں 36 ہجری کو جنگ جمل ہوا. اور مولا علی کی شہادت وہ 40 ہجری میں یعنی جو ہے شہادت سے قبل 4 سال جو ہے پہلے جنگ جمل واقع ہوا اسی ماہ میں اور 36 ہجری میں. تو اب اس کے طرف جو ہے تھوڑا سا اشارہ کر دیں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جب جنگ جمل کے بعد تاریخی شہر بصرہ میں پہنچے اور امام نے وہاں پہ قیام کیا. جب امام نے قیام کیا تو یہ معلوم ہوا کہ امام کی ایک چاہنے والے عاشق صحابی اور ان کا نام اعلیٰ بن زیاد تھا. یہ جو ہے امام کے چاہنے والے تھے، امام کے عاشق تھے. تو جب امام کو یہ معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہیں تو امام نے کہا کہ ہم جو ہے بصرہ میں ہیں، قیام ہے اور وہ جو ہے بیمار ہیں، لہٰذا جو ہے ہم ان کی عیادت کریں. اب امام جب ان کے گھر پہ پہنچے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب امام میں وقت کسی کے گھر پہ پہنچ جائے تو کتنی خوشی ہوگی. جب یہ دیکھا کہ مولا کائنات آئے ہیں تو اب جو ہے وہ بہت خوش ہوئے. لیکن امام نے کیا دیکھا کہ ان کا گھر جو ہے بہت وسیع ہے نا، تمام چیزیں ہیں موجود ہیں، صاحبان ہے، بہت بڑا صحن ہے، کمرہ ہے، تمام چیزیں جو ہے بہت وسیع گھر ہے. تو جب امام نے دیکھا تو امام نے اعلیٰ سے یہ کہا کہ دیکھو یہ جو گھر ہے بہت بڑا گھر ہے، تمام چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کتنا بہتر ہوتا کہ تم یہاں کے گھر کے بجائے جو ہے تم آخرت میں اپنا گھر بناتے ہیں. تو سوال کیا کہ مولا پھر کیا کرنا چاہیے؟ امام نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ گھر جو ہے رہنے دو، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے،
لیکن اتنا دھیان رکھنا کہ جو برادر مومن ہے اگر انہیں ضرورت ہو تو پھر جو ہے انہیں استعمال کے لیے دے دینا ہے نا. یعنی معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے کسی کے گھر پہ مہمان آ گیا، جگہ نہیں ہے، تو پھر جو ہے انہیں یہاں پہ جگہ دے دینا. یا مثلا جو ہے کوئی اور پروگرام ہے، مثلا جو ہے شادی ہے، عقد ہے، یا کوئی اور چیز ہے، تو پھر جو ہے تم انہیں جگہ دے دینا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب جب یہ سنا تو ظاہر سی بات ہے وہ خوش ہوئے کہ امام نے یہ حکم دیا ہے. لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ انہی کے بھائی تھے، ان کا نام تھا عاصم، اور وہ جو ہے ترک دنیا کرنے کے بعد جو ہے ایک گوشے میں تھا. تو کہا کہ مولا ہمارا ایک بھائی ہے اور اس کا نام عاصم ہے، لیکن جو ہے اس نے جو ہے دنیا کو ترک کر دیا، کسی چیز سے جو ہے مطلب نہیں ہے، وہ جو ہے گوشے میں بیٹھا ہوا صرف جو ہے عبادت کر رہا ہے، اور معمولی غذا یعنی جو مل جائے کھا لیتا ہے، پرانا لباس خدر کا لباس جو ہے پہنے ہوئے، اور صرف جو ہے دن اور رات وہ عبادت کرتا ہے. تو جیسے ہی امام نے یہ سنا تو امام غضبناک ہوئے. امام نے حکم دیا کہ اسے بلاؤ، اور فوراً جو ہے بلایا گیا. جب عاصم مولا کے سامنے آئے تو امام غضبناک ہوئے، اور امام نے کہا کہ تم جو ہے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اور تم یہ کون سا عمل کر رہے ہو؟ کس نے کہا، کہاں اسلام نے یہ کہا کہ تم جو ہے ایک گوشے میں بیٹھ جاؤ اور جو ہے راہبانہ زندگی بسر کرو، ایک جو ہے جوگی کے مانند جو ہے تم اپنی زندگی گزارو؟ کہاں خدا نے یہ منع کیا ہے کہ محنت نہ کرو، حلال رزق نہ کماؤ، اور جو ہے اپنے بیوی اور بچوں کو نہ کھلاؤ؟ اسلام نے یہ کہاں منع کیا؟ تم نے یہ کیا کیا؟ تو فوراً جواب دیا کہ مولا ہم جو ہے آپ کی پیروی کرتے ہیں، آپ کی تقلید کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ بھی معمولی لباس کھاتے ہیں، آپ بھی معمولی لباس، جو آپ معمولی کھانا کھاتے ہیں، معمولی لباس جو ہے آپ پہنتے ہیں، اور بہت معمولی غذا، لہذا جو ہے ہم آپ کی پیروی کر رہے ہیں. تو امام نے کہا کہ دیکھو ہم جو ہے امام ہیں، اور ہماری نظر جو ہے رعایا پہ ہے، جو ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھوکا سو جائے اور ہم جو ہے کھانا کھا لیں، ایسا نہ ہو کہ کسی کے پاس جو ہے لباس نہ ہو اور ہمارے پاس جو ہے بہترین لباس ہو، ہم بہترین لباس پہنے، لہذا جو ہے ہماری نظر رعایا پہ ہے، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ وہ غریب ہو اور بھوکا ہو، لباس نہ ہو، ہم بہترین کھانا کھا لیں، بہترین لباس پہن لیں. تو اب اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امام یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا جو ہے دولت مند ہو، پیسے والا ہو، بہترین لباس پہنے، محنت کرے، مشقت کرے، اور ایک دم سے دنیا کو ترک نہ کر دے. اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے ہم بہترین کھانا کھائیں گے تو امام کو بھی بہترین کھانا کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یعنی اگر ہم جو ہے ترقی کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور یہ تمام چیزیں ہیں، تو پھر وقت کا امام جو ہے ہم سے خوش ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے دوسری مناسبتیں ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ کس طریقے سے انسان جو ہے اس دنیا میں زندگی گزارے. لہذا چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام نے بیان کیا کہ دیکھو ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں. اس میں سے جو ہے جو آپ دیکھیں صحیفہ سجادیہ ہے نا، اور اس میں جو ہے 26ویں دعا ہے. تو آپ جو ہے اگر ترجمہ پڑھیں تو تفصیل سے آپ کو ملے گا کہ امام نے جو ہے مومنین کے حقوق کو جو بیان کیا ہے. اور مشہور حدیث ہے، رسول اسلام نے فرمایا کہ یا علی حبک الایمان، یعنی جس کے دل میں جو ہے اہل بیت کی محبت ہے، علی کی محبت ہے، تو وہ جو ہے مومن ہے. اور چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام مومن کے حقوق کو جو ہے اس میں بیان کر رہے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ امام جو ہے یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار جو تیرا اصول ہے اور جو تو نے حکم دیا ہے، ہمیں جو ہے اس پہ چلنے کی
توفیق دے، یعنی جو حکم دیا ہے ہم ان اصولوں پہ چلے اور اسے جو ہے ہم رائج کریں۔ پھر اس کے بعد جو ہے امام نے فرمایا کہ جو مومن کمزور ہو، عربی میں کمزور کہتے ہیں، کہ جو مومن کمزور ہو تو مومن کو چاہیے کہ اس کی مدد کرے۔ اب مثلا جو ہے مثال کے طور پہ کوئی برادر مومن یا کوئی مومن یا بزرگ مسجد میں آئے اور جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچے تو اب معلوم یہ ہوا کہ ان کے پاس جو ہے اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ جو ہے آگے تک آ سکے، ہے نا، کمزور ہے، بیمار ہے۔ تو اب جو ہے دوسرے مومن کا یہ حق ہے کہ پھر وہ جو ہے اپنی جگہ دے دے کہ آپ جو ہے یہاں بیٹھیے، ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، لہٰذا جو ہے ہم آگے جا سکتے ہیں، اور آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، کمزور ہیں، آپ بیمار ہیں، لہٰذا جو ہے آپ اس جگہ پہ بیٹھ جائیے اور ہم جو ہے آگے چلے جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے حقوق ہے کہ مومن جو ہے مومن کے ساتھ جو ہے یعنی جو کمزور ہے اس کی مدد کرے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے امام نے فرمایا کہ مومن کا یہ حق ہے کہ بغیر احسان کے دوسرے مومن کی مدد کرے۔ آپ دیکھیں کہ مدد کرنے والے تو بہت ملیں گے، ہے نا، مدد جو ہے یا مثلا جو ہے دنیا دار میں آپ دیکھیں دنیا میں کہ حکومت یا دیگر افراد جو ہے وہ مدد کرتے ہیں تو اپنے مفاد کے لیے، ہے نا، تاکہ مستقبل جو ہے ہمارا مضبوط رہے نا، ووٹنگ وغیرہ۔ پڑھ دیجئے ایک صلوات آئیے۔ کہ مستقبل جو ہے مضبوط رہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو مدد کر رہے ہیں تو اس لیے کہ تاکہ جو ہے مستقبل مضبوط ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر خوشنودی پروردگار کے لیے اگر جو ہے کسی کے ساتھ احسان کر رہا ہے تو پھر وہ جو ہے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچے گا، بلکہ یہ سوچے گا کہ ایک دوسرے کو خبر نہ ہو اور ہم جو ہے اس کی مدد کر دیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر مدد کر رہا ہے، دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ سوال کرنے کے بعد مدد کر رہا ہے، لیکن امام نے فرمایا کہ مومن کو چاہیے کہ بغیر سوال کیے ہوئے پہلے ہی اس کی مدد کر دے، بغیر احسان کے، بغیر سوال کیے ہوئے۔ آ جائیے مولانا شاہد صاحب قبلہ، آ جائیے، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ تو بغیر احسان کے جو ہے مدد کرے۔ آپ دیکھیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کب سوال کرتا ہے کہ ہمیں بھوک لگی ہے؟ بچہ جو ہے سوال نہیں کرتا۔ معلوم یہ ہوا کہ پروردگار جو ہے اس کی مدد کر رہا ہے بغیر سوال کے، بچہ تو سوال نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے اگر مومن کی مدد کر رہا ہے بغیر سوال کیے ہوئے تو پھر جو ہے وہ اولیاء خدا میں سے ہے، وہ اولیاء خدا میں سے آپ دیکھیے گا سیف سجادیہ اٹھا کر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تمام چیزیں جو ہے حقوق ہے۔ اسی طریقے سے پھر امام نے فرمایا کہ مومن جو ہے مومن کی ہدایت کرے، ہے نا، ہدایت کرے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں ہر مسئلہ جو ہے الگ ہے، ہر شعبہ جو ہے الگ ہے۔ ہر مسئلے میں اگر جو ہے ہاں آپ ہم سے ہدایت چاہیں تو ہم نہیں دے سکتے۔ مثلا جو مثال کے طور پہ آپ حدیث کے سلسلے سے پوچھیں تو علماء جو ہے بیان کر دیں گے، ہم بیان کر دیں گے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ ایک بچہ ہے، اب وہ کسی شعبے میں جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے کون سا شعبہ بہتر ہوگا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جو اس کے ماہرین ہیں وہ جو ہے بتائیں گے۔ یعنی جو ہدایت کرے صرف یہی نہیں کہ مثلا جو ہے اللہ ایک ہے، رسول اور پنجتن اور دین اور قرآن اور تعلیم، صرف جو ہے یہی نہیں، بلکہ جو ہے ہر راہ میں جو ہے اس کی ہدایت کرے۔ اور پھر اس کے بعد چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کا یہ حق ہے کہ مومن جو ہے مومن سے مشورہ کرے اور مومن جو ہے اسے مشورہ دے، دل میں حسد اور کینہ نہ ہو، ہے نا، مشورہ غلط نہ دے، ہے نا۔ اگر جو ہے معلوم یہ ہوا، یہ سوچ لے اچھا ان سے جو ہے ہماری پہلے دشمنی تھی 4 سال پہلے، اب آئے ہیں مشورہ لینے، لہٰذا جو ہے غلط مشورہ دے دے۔ اگر جو ہے غلط مشورہ دے رہا ہے تو یہ جو ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام
کہ سیرت پہ ان کے حکم پہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے امام نے فرمایا کہ دیکھو مومن کے راز کو فاش نہ کرنا۔ اگر جو ہے کسی مومن نے آپ سے کوئی بات شیئر کیا یا کوئی ایسی بات ہے کہ جو بیان کیا، تو پھر مومن کا یہ حق ہے کہ اس راز کو فاش نہ کرے، ہے نا، اس پہ جو ہے پردہ ڈالے۔ آپ دیکھیں کہ مثلا جو ہے کہ ایک مردہ انسان مثلا جو ہے مر گیا اور اسے جو ہے زمین میں دفن کر دیتے ہیں، اور نہ جانے زمین کے اندر جو ہے کیسی کیسی بدبو ہو، لیکن وہ بدبو جو ہے زمین سے باہر نہیں آتی۔ لہٰذا انسان کا ضمیر، انسان کی فکر جو ہے اس سے زیادہ بلند ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے دوسرے کے عیب کو بیان نہ کرے، اس کے راز کو جو ہے فاش نہ کرے، ہے نا، اس پہ جو ہے پردہ ڈالے۔ اب مثلا جو ہے انسان سے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو، ہے نا، غلط فہمی، اور دوسرا انسان جو ہے سن رہا ہو، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ جو ہے واضح کر دے، ہے نا، کہہ دے کہ دیکھیں فلاں صاحب ایسے نہیں ہیں، آپ کو جو ہے غلط فہمی ہوئی ہے نا۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں ہیں کہ انسان کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، اور غلط فہمی ہو جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے ایک مومن جو ہے دوسرے مومن کا دشمن ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے چہرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے غلط فہمی کی وجہ سے۔ لہٰذا یہ بھی حقوق میں سے ہے کہ انسان جو ہے یعنی مومن کے ساتھ جو ہے یہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھے۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ جو مومن محتاج ہو، دیکھیں محتاج ہر جگہ پیسے روپیے کی بات نہیں ہے، غلے کے اناج کے، جو محتاج ہے تو پھر اس کی جو ہے مدد کر دے۔ مثلا جو ہے مثال کے طور پہ کسی کے گھر پہ کوئی مہمان آ گیا، اب اس کے پاس جو ہے ظرف نہیں ہے، برتن نہیں ہے، لہٰذا جو ہے ضرورت پڑ گئی، اس نے سوال کیا تو پھر جو ہے اسے ظرف دے دے۔ یا مثلا جو ہے معلوم یہ ہوا کہ آپ کے پاس گاڑی ہے اور دوسرے مومن کے پاس جو ہے گاڑی نہیں ہے، اب آپ سے سوال کرے کہ تھوڑا بائک کی چابی دے دیجئے، تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے پاس نہیں ہے، تب آپ سے سوال کیا ہے، لہٰذا سوال کر رہا ہے، تو پھر جو ہے مومن کو یہ چاہیے کہ مومن جو ہے اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ اور پھر اس کے بعد آخری فقرہ، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے جو فرمایا کہ پروردگار ہمیں یہ توفیق دے کہ لوگ ہمارے ساتھ جو ہے بدسلوکی کریں، لیکن جو ہے ہم جو ہے حسن سلوک کے ساتھ جو ہے ان سے پیش آئیں، ہے نا۔ لوگ جو ہے برا بھلا کہیں، برائی کریں، لیکن ہم ان کے ساتھ جو ہے اچھائی سے پیش آئیں۔ اور امام نے جو ہے یہ صحیفہ سجادیہ کی جو 26ویں دعا ہے نا، آخری فقرہ ہے، یہ ذکر کر رہے ہیں، اس میں جو ہے ایک دو نہیں، مومن کے 14 حقوق کو امام نے بیان کیا ہے کہ ہمیں جو ہے یہ توفیق دے۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے کسی جگہ کوڑا اور کرکٹ پھینک دیتا ہے، کوڑا ڈالتا ہے زمین پہ، کسی جگہ کوڑا ڈال رہا ہے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ اسی جگہ سے جو ہے معلوم یہ ہوا کہ گھاس اگ رہے ہیں، سبزے اگ رہے ہیں۔ تو اگر جو ہے انسان کا ایسا ضمیر ہو جائے، بھلے لوگ برا بھلا کہیں اور اچھائی سے پیش آئے، تو واقعی وہ انسان جو ہے کامیاب ہوگا۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے حکم دیا، پروردگار ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، احسن الحدیث ابلغ موعظۃ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو العليم الكريم غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحيم. سبحان من سبقت رحمته وغضبت وستان يدين برحمته. سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وسعها وفاني السيئات لم يجاز بها. سبحان من لا يزداد على معاصي العباد إلا كراما وجودا على كثرة الذنوب إلا عفوا وأسفا. نشهد أن لا إله إلا هو العطوف على العباد وجود المذنبين بعلمه. ونشهد أن محمد النبي وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين وعزة رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاتبروه للأبصار. کرام امین. یہ ایام، یہ دن جو ہے ایام فاطمیہ سے منسوب ہے، اور اس ایام کو عزائے فاطمیہ کہتے ہیں. اور ہر جگہ جہاں بھی اہل بیت معصومین علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر ہوتا ہے. اور جو تمام چیزیں ہیں، باغ فدق کا مسئلہ یا دیگر چیزیں، انسان جو صاحب بصیرت ہوتے ہیں ان تمام جو ہے چیزوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں. اور جو بھی اہل بیت معصومین علیہ السلام کا چاہنے والا ہے، محب ہے، وہ انسان جو ہے صاحب بصیرت ہوتا ہے. اب بہرحال بصیرت کے بھی درجات ہیں، الگ الگ درجات ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ضروری ہے کہ جو حالات ہیں، جو دور ہیں، یا جو واقعات پیش آ رہے ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ پہلے سے اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ کون دوست ہے، کون دشمن ہے. آیا دوست بھی ہے تو دوست کے روپ میں ہے، یا ایسا تو نہیں ہے کہ مثلا جو ہے دشمن ہے اور دوست بن کر جو ہے ہمارے ساتھ ہے. ہمیں جو ہے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آیا یہ جو دور ہیں، جو حالات ہیں، تو اس میں جو ہے ہمارے لیے فائدہ ہے یا ہمارے لیے نقصان دہ ہے. برابر سنتے رہتے ہیں، سب واقعات ہے جو میڈیا پہ نشر ہو رہا ہے، شور اور شرابہ ہے. تو یہ بھی سوچنے کا مقام ہے کہ یہ جو سب ہو رہے ہیں، جو واقعات ہو رہے ہیں، جو شور و شرابہ ہو رہا ہے، تو آیا جو ہے اس کے ساتھ کوئی مقصد ہے، کوئی ہدف ہے، کوئی نشانے پہ ہے؟ اگر نشانے پہ ہے تو کون نشانے پہ ہے؟ ایسا تو نہیں کہ ہم ہی نشانے پہ ہے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے خالی ہاتھ جو ہے بیٹھے رہ جائیں اور دشمن جو ہے حملہ کر لے اور ہم جو ہے یوں ہی شکار ہو جائیں. لہٰذا یہ تمام چیزیں ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ انسان جو ہے وہ صاحب بصیرت ہو. یا مثلا آپ دیکھیں کہ شہید قاسم سلیمانی ہے کہ 1 سال ہو گیا ہے نا، 1 سال ہو گیا 3 جنوری 2020 کو صبح کے وقت روز جمعہ جو ہے یہ خبر ملی ہے نا کہ دشمنوں نے بزدلانہ حملہ کر دیا، ساتھ میں اور بھی 10 افراد جو ہے شہید ہو گئے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ خود جو ہے انہوں نے واضح کر دیا ہے، وصیت نامہ پڑھے، بہت تفصیلی وصیت نامہ ہے ان کا. تو اس میں جو ہے انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جتنے بھی جو ہے جنگ پہ آ رہے ہیں، سرباز ہیں اور اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے میدان میں آ رہے ہیں، انہیں جو ہے ہوشیار رہنا چاہیے کہ دشمن کی نگاہ جو ہے وہ نظام اسلامی ایران پہ ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر جو ہے یہ ایران، یہ حرم ہے، اگر یہ حرم باقی نہیں رہا تو پھر ابراہیمی حرم بھی باقی نہیں رہے گا، محمدی حرم بھی باقی نہیں رہے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان صاحب بصیرت ہو جائے تو وہ جو ہے بہت غور اور فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے. یا مثلا آپ دیکھیں کہ اتنی خدمت کرنے کے بعد بھی انہوں نے کیا کہا وصیت نامے میں کہ پروردگار ہم تیری بارگاہ میں آ رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن صرف امام حسین علیہ السلام، اہل بیت معصومین علیہ السلام پہ جو ظلم ہوئے، جو مصائب ہوئے، ہم نے جو ہے اس پہ گریہ کیا، رویا. تو صرف جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے اشک ہے، آنسو ہے.
اب آپ دیکھیں کہ اتنا خدمت کرنے کے بعد ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، بس تیرے فضل پہ لطف پہ جو ہے اور صرف جو ہے یہی اشک ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نہ کہیں تھوڑا سا کام کر دیا، میں نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ بس یہی چیز ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ انسان جو ہے پہچانے دشمن اور دوست کو. پہلے کا مسئلہ دیکھیں اور آج کل کا مسئلہ جو ہے بڑا فرق ہے نا. آج کل تو نظریات پہ زیادہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، نظریات پہ ایک دوسرے کے جو ہے دشمن ہیں. اور ظاہر سی بات ہے قوم اور قبیلہ اور نسل یہ تمام چیزیں پہ جنگیں ہوتی ہیں، لیکن یہ بہت خطرناک ہے جو نظریاتی جو جنگ ہے اور جنگیں ہو رہی ہیں آج کل. تو یہ جو ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں، لیکن جو ہے وہی نظریات کا مسئلہ کہ آخر کار جو دشمن تھے حق کے مقابلے پہ آ رہے تھے. اب وہی جو ہے حق کی طرف ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ دشمنوں پہ حملہ کر رہے ہیں، توحید کے پرچم کے نیچے آ گئے. تو ضروری یہ ہے کہ ہم جو ہے دوست اور دشمن کو پہچانیں. لہذا آپ نے سنا ہوگا کہ ایک فلم بنائی جا رہی ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ، اور جو مغرب کے افراد ہیں بعض لوگوں کے بقول کہ اگر جو ہے یہ بات صحیح ہے کہ مغرب کے افراد جو بہت نمایاں افراد ہیں اور وہ جو ہے مل کر اس فلم کو تیار کر رہے ہیں. وہ فلم جو ہے آنے والی ہے اور اس میں زیادہ طور جو ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رحلت کے بعد کے سلسلے سے جو ہے اس میں ہے تمام چیزیں، اور یہ چیزیں جو ہے سامنے آنے والی ہیں. تو یہ جو ہے بہت بڑا منصوبہ بندی ہے اور اس میں جو ہے سازش ہے. لہٰذا جو ہے انسان کو چاہیے کہ وہ ہوشیار رہے. خود جو ہے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی بہت عظیم شخصیت ہے، اور جب ان سے جو ہے سوال کیا تمام جو ہے علماء اور مراجع نے جو ہے اس کی مذمت کی ہے، اس فلم کی تمام ہے نا علماء مراجع نے مذمت کی ہے. اور جب سوال کیا گیا تو ان سے یہ سوال کیا گیا کیسا ہے کہ اس میں حصہ لیا جائے، نشر کیا جائے، پروپیگنڈا کیا جائے، دیکھا جائے. تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے بھی اس میں حصہ لیا تو یہ جو ہے گناہ کبیرہ ہے. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی صاحب نے واضح طور پہ جو ہے یہ کہہ دیا کہ اس سے جو ہے ہوشیار رہیں اور یہ اعلان کر دے کہ جو بھی یہ بنا رہا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ منصوبہ بندی ہے اور تمام ہمارے بزرگ علماء مراجع نے جو ہے انہوں نے یہ حکم دیا ہے، بیان کیا ہے، انہوں نے جو خطوط معین کیا ہے. تو لہٰذا جس طریقے سے ہم جو ہے برابر جو ہے ان کے بتائے ہوئے خطوط پہ عمل کرتے رہے، اسی طریقے سے جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے عمل کریں تاکہ جو دشمن اسلام ہے وہ اپنے جو ہے منصوبے میں کامیاب نہ ہونے پائے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ کام تو دوستوں کا کر رہا ہے، یا مثلا جو ہے دشمن کے خیمے میں بیٹھ کر جو ہے دوستوں کی طرف تیر چلا رہا ہے. لہٰذا ان تمام چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے صاحب بصیرت ہو اور فکر کرے، تدبر کرے. اور آخر میں یہ بھی کہ ظاہر سی بات ہے کہ سب معلوم ہے، لہٰذا جو ہے ہر ایک کو تمام مومنین کو یہ چاہیے کہ قبرستان کی زمین کے سلسلے سب جو ہے اپنا بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المعجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله على سيد النساء العالمين وزة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها.
على الحسن مجتبى الحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان يا صاحب الطغيان من أبنية الشرك والنفاق. اللهم فل بنا ما أنت ولا تفل بنا ما نحن بجاه محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع ذكره. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پروردگار علیہ بیت المعصومین علیہ السلام کو واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جل اولاد سے اولاد نبینا عنایت فرما. پروردگار ہم سب کو اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے آگاہی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. جميع العالمین عنایت فرما. پروردگار علماء حق کی حفاظت فرما. پروردگار جتنے بھی مسلمان ہیں شیعان حیدر قرار پروردگار ان کی جان و مال و عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما. پروردگار ہمارے مقامات مقدسوں کے تحفظ فرما. کریم ہمارے دینی مدارس کے تحفظ فرما. پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما. پرچم کفر کو سرنگوں فرما. کریم